ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک سنسان راستے سے گزر رہی تھی جب ایک جوان لڑکی روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں گھبرا گئی جب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز میری عزت بچا لو، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لڑکی بہت پیاری بھی تھی۔ میں نے اسے گرم دودھ اور کھانا دے کر دوا دی۔ رات جب شوہر آیا تو اسے بتایا کہ میں نے اپنی دوست کی بہن کو گھر میں رکھا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ شوہر نے کچھ نہ کہا، لیکن جب اگلے دن اس لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ڈر گئی، لیکن باہر جاتے ہی ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ میرے شوہر کو دیکھتی ڈر رہی تھی اور میرا شوہر بھی ڈرا ہوا تھا۔ جب اچانک اس لڑکی نے مجھے اپنی کمر دکھائی، جسے دیکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی، کیونکہ میرا نام شگفتہ ہے۔ میں میٹرک میں تھی جب میرا رشتہ میرے چاچا زاد انس نے مانگا۔ چونکہ وہ لوگ امیر تھے تو میرے ابو نے ہاں کر دی، مگر میں اپنے اس کزن کو بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک مغرور لڑکا ہے۔ وجہ اس کا لیے دیے والا انداز تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی رائے کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ ابھی رشتے کی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک اور رشتہ آ گیا۔ ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس لڑکے کا نام حماد تھا، بہت میچور اور اچھا لڑکا تھا۔ میرا دل حماد کی طرف تھا، مگر چونکہ میرے ابو اپنے بھائی کو ہاں کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اب حماد کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ حماد کو میں بہت پسند تھی، مگر وہ بھی بڑوں کے فیصلے کی وجہ سے خاموش تھا۔ حماد اپنے ابا کے ساتھ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک دن حماد کا فون آیا، کہنے لگا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نظر انداز کر کے جانے لگی۔ میں نے سختی سے حماد کو منع کیا کہ کچھ دن میں میری شادی ہے، آئندہ فون نہ کرے۔ شادی ہو گئی۔ میں دوسرے دن اپنے میکے ملنے آئی تو ماں نے دیکھا کہ میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سونے کے گہنوں میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ میں نے بتایا کہ انس میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ میرے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ واقعی ماں باپ کے فیصلے اولاد کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں جو انس کو مغرور سمجھتی تھی، اب پتہ چلا تھا کہ وہ کتنا نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کی قسمت میں خوشی نہیں ہوتی۔ شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے تھے جب ایک رات انس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گیا۔ خوشیوں کے دن تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں۔ انس کے لیے ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میں ایک ٹک بس انس کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی وہ شخص میرے لیے بہت قیمتی ہو چکا تھا۔ جوان موت نے انس کے والدین کی بھی غم سے کمر توڑ دی تھی۔ ان کا بھی یہ حال تھا، جسم میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ تدفین کے بعد سب چلے گئے۔ بہت عرصے تک یہ حال رہا۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرے ابا نے بہت علاج کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی، مگر اداسی میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سب میرا خیال رکھتے تھے، لیکن انس کے بغیر سب کچھ بے معنی تھا۔ انس کی طرف سے کافی جائیداد میرے حصے میں آ گئی، جس کی دیکھ بھال فی الحال میرا بھائی کر رہا تھا۔ زندگی آپ کو سمجھدار بنا ہی دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدل ہی جاتے ہیں۔ میں بھی سمجھدار ہو گئی۔ میرے گھر والے مسلسل مجھے شادی کا کہہ رہے تھے، مگر جب بھی گھر والے شادی کی بات کرتے میں اپنے بال نوچتے لگتی، غصہ کرتی، اس لیے سب چپ کر جاتے۔ حماد نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن حماد کا رشتہ پھر سے میرے لیے آیا، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ گھر والوں کے اصرار سے میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں سہیلی کے گھر جا رہی تھی جب سامنے مجھے حماد آتا دکھائی دیا۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا مان جاؤ، مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ اتنی پہاڑ جیسی زندگی تم اکیلے کیسے گزارو گی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہاری شادی کے بعد بھی گھر نہیں بسایا۔ بار بار ابا کو بھیجا، لیکن تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ تم مانتی نہیں ہو، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ تم سے رابطہ کروں۔ میرے دل کو امید تھی کہ شاید تم مان ہی جاؤ۔ میں نے کہا دل میں اب کسی کے لیے جگہ نہیں، تم سب لوگ مجھے مجبور مت کرو۔
اس نے دکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ کا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ حماد کے جانے کے بعد بوجھل قدموں سے اپنی سہیلی کے پاس آ گئی، لیکن میرا دل اس وقت بھی انہی سوچوں میں تھا، میں کیا کروں؟ اب سب لوگ میرے پیچھے شادی کی بات کو لے کر پڑ چکے تھے۔ میری سہیلی میرا واحد سہارا تھی جس سے میں ہر بات شیئر کر سکتی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے باہر جا رہی ہے۔ میں نے اسے کال کی، اس سے گلہ بھی کیا، لیکن سب میرے جیسے تو نہیں ہوتے جنہیں مستقبل کی فکر نہیں ہوتی۔ میری سہیلی کو کچھ بننا تھا، وہ شروع سے ہی قابل طالبہ تھی۔ اس کے جانے کے دن میں اس سے ملنے گئی تو اس نے کہا، تم سے رابطے میں رہوں گی۔ ہم نے نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اس دن میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتی تھی۔ پہلے تو کچھ عرصہ اس کے فون آتے رہے، پھر وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ شاید میری قسمت میں یہی تھا، ہر محبت کرنے والا رشتہ مجھ سے دور تھا۔ گھر والوں کو بھی گلا تھا کہ میں ان کی نہیں مانتی۔ میں زندگی کے اور جھمیلوں میں پڑ گئی۔ کبھی کبھی انس کی یاد آتی تو اس کے لیے دعا کر دیتی۔ پھر ایک دن مجھے ایک کال آئی۔ وہ کال حماد کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد کی طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ لیں، اور تم جانتی ہو میری خوشی تم ہی ہو۔ حماد نے مجھے کہا کہ جو میں کہوں وہ کرنے کے لیے تیار ہے، بس میں اس سے شادی کر لوں۔ میں گھر والوں کے رویے سے بھی پریشان تھی، اس لیے سوچ لیا کہ اس کی بات مان لینی چاہیے، اور پھر گھر والوں کی موجودگی میں میرا نکاح حماد سے ہو گیا۔ حماد بہت خوش تھا، جیسے اس کی سب سے بڑی خوشی پوری ہو گئی ہو۔ حماد ایک ڈاکٹر تھا، شام کو ایک کلینک پر بیٹھتا تھا۔ میں دوسرے تیسرے دن اپنے میکے آ جاتی تھی۔ ماں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر سکون ملتا تھا۔ ایک دن حماد نے کہا کہ وہ شام کو واپسی پہ مجھے لے جائے گا، لیکن شام کو اس کی کال آئی کہ ایمرجنسی میں ایک مریض آ گیا ہے، اس لیے نہیں آ سکتا۔ تم رکشہ لے لو یا اپنے بھائی سے کہو کہ تمہیں چھوڑ جائے۔ میرا بھائی اکیڈمی میں تھا۔ میں نے سوچا خود ہی چلی جاتی ہوں۔ رکشہ نہ ملا، میں پیدل چلنے لگی۔ کچھ دور پکی سڑک تھی، وہاں سے رکشہ مل جاتا تھا۔ میں تیز تیز چلنے لگی۔ میں ایک سنسان راستے سے گزر رہی تھی جب ایک جوان لڑکی روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں گھبرا گئی جب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز میری عزت بچا لو، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لڑکی بہت پیاری بھی تھی۔ میں نے اسے گرم دودھ اور کھانا دے کر دوا دی۔ رات جب شوہر آیا تو اسے بتایا کہ میں نے اپنی دوست کی بہن کو گھر میں رکھا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ شوہر نے کچھ نہ کہا، لیکن جب اگلے دن اس لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ڈر گئی، لیکن باہر جاتے ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ میرے شوہر کو دیکھتی ڈر رہی تھی اور میرا شوہر بھی ڈرا ہوا تھا۔ جب اچانک اس لڑکی نے مجھے اپنی کمر دکھائی، جسے دیکھتے میں پتھر کی ہو گئی، کیونکہ کمر پہ زخموں کے نشان تھے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں خود کو تمام بندنوں سے آزاد سمجھتی تھی اور یہ بھول ہی ہو گئی کہ انسان کی کچھ حدود ہیں۔ یہاں ہر لڑکی کو دوسروں پر بھروسہ کرنے کی خطا کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس سزا کا احساس مجھے اس دن ہوا جب پتہ چلا میں اس ٹونی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے اس کیفیت کا اظہار اپنی ایک سہیلی سے کیا تو اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا اس ٹونی پر بھروسہ مت کرنا، لیکن مجھے ٹونی بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں بھول گئی وہ مغربی ماحول کا لڑکا ہے جس کے نزدیک عورت کی عزت کی ویلیو نہیں ہوتی۔ 3-4 لڑکیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ ٹونی اچھا لڑکا نہیں، یہ لڑکیوں کو اپنا عادی کرتا ہے اور پھر نشے کا عادی کر دیتا ہے۔ میں پاگل اس کی باتوں میں آ گئی، نشے کی حالت میں اندھی ہو جاتی تھی اور پھر اس کی سزا مجھے ملی۔ میں نے والدین کی عزت کو مٹی میں رول دیا اور قدرت نے مجھے مٹی میں رول دیا۔ میری زندگی تباہ کر دی اس ٹونی نے۔ میں اپنی عزت کھو چکی تھی اور میرے پیٹ میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا تھا جس سے مجھے جان چھڑوانی تھی، لیکن جس کے پاس بھی جاتی سب ڈاکٹر یہی کہتے، ایک تو یہ غیر قانونی کام ہے، دوسرا میری جان کو خطرہ ہے۔ ایک دن میری سہیلی نے کہا کہ ڈاکٹر حماد کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہیں اچھا مشورہ دیں گے اور تمہاری اس مصیبت سے جان بھی چھڑوا دیں گے۔ میں اس کے پاس گئی جس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے چہرے سے ہی پہچان لیا کہ میں کیوں اس کے کلینک میں داخل ہوئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا میں اس مسئلے کے لیے آئی ہوں۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں۔
مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی، لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے اس مصیبت سے نکلنا تھا، اس لیے خاموشی سے سب کچھ سننا میری مجبوری تھی۔ کہنے لگا، میں ایسا کام کرنے تو نہیں دیتا اپنے ہسپتال کے اسٹاف کو، لیکن جس لڑکی نے تمہیں بھیجا ہے اسے منع بھی نہیں کر سکتا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ اگر میرا موڈ بگڑ گیا تو انکار کر دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس ڈاکٹر کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور بڑے پیار سے بولا، تمہاری خوبصورتی پر ترس آتا ہے، ورنہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ جرم ہے، اگر میں نے ایسا کام کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ میں ڈرتا صرف اس لیے ہوں کہ یہ کام قانون کے خلاف ہے۔ مجھے لگا کہیں ڈاکٹر منع ہی نہ کر دے، کیونکہ وہ بار بار قانون سے ڈرنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کے گھٹنے پکڑ لیے اور میرے آنسو نکل آئے۔ میں منت سماجت کرتی رہی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے والد تو خودکشی کر لیں گے اور میرے بھائی مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ فکر مت کرو، تمہیں تباہ نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ڈاکٹر مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھ رہا، اور خود بھی یہ کوئی باکردار شخص نہیں تھا۔ میں نے اپنی اسی سہیلی کو ڈاکٹر کی کرتوت بتائی، مگر میری سہیلی نے کہا، تمہیں وہم ہے، ڈاکٹر اچھا شخص ہے، تمہیں ہر کسی پر شک کی عادت ہے۔ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آ گیا جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب مجھ سے شادی کرو، نہیں تو سارے زمانے کو تمہاری کرتوت بتا دوں گی۔ کہنے لگا، تم جس کے ساتھ کاروں میں اور ہوٹلوں میں جاتی رہی تھی، ان سے بھی پوچھو جا کر، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور میرے پاس آ گئی ہو۔ اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ گھر آئی تو میری ماں نے میری حالت دیکھی تو فکر مندی سے مجھے پوچھا۔ وہ بھی شاید سب کچھ سمجھ گئی تھیں، لیکن میری ماں کو سیاست سے فرصت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو دیکھتی۔ شاید میری ماں نے دل ہی دل میں اعتراف کر لیا تھا کہ بیٹی کو اس حال تک پہنچانے میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے ماں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں رشتہ پکا ہوا ہے وہاں دن مقرر کر دو اور کوشش کرو کہ جلد از جلد شادی ہو جائے۔ یہ میرا وہی کزن تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے دل میں طے کر لیا کہ اس لڑکے کو ہر صورت قبول کر لوں گی۔ مغرب کے کلچر پر لعنت بھیجی اور سوچ لیا کہ شوہر کو سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں گی اور آئندہ صاف ستھری زندگی گزاروں گی۔ میرے گناہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ میری ماں نے جب میرا فیصلہ سنا تو بہت خوش ہوئی۔ ماں نے والد کو اصل بات تو بتا دی، مگر یہ خوشخبری سنا دی کہ بیٹی شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ والد نے فوراً جا کر دن مقرر کر دیے۔ میں 10 دن تک گھر سے نہ نکلی۔ میں نشے کی بھی عادی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ نشے نہیں چھوڑتے، لیکن میرا تجربہ بالکل ہی مختلف تھا۔ صرف ارادہ کیا تھا اور نیت کی تھی کہ مجھے اس سے نکلنا ہے۔ میں نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ مجھے راہ راست پر لے آئی تھی، مگر ایک یہ ڈاکٹر تھا جو سیدھے راستے کی دیوار بن گیا۔ اگر وہ میرا کیس لینے سے انکار کر دیتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، لیکن یہ مجھے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ صرف اس گناہ کی وجہ سے تم شادی مت کرو، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن یہ شادی ایسی ہوگی کہ تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو یہ مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور میرے والد کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے منگیتر کو بھی بتا دیا کہ میں ایک بدچلن لڑکی ہوں۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت مارا۔ میرے بھائی مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ میں وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ تھی۔ میں اس ڈاکٹر کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ ڈاکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی بیوی کو بتاؤں کہ تمہارا شوہر ڈاکٹر نہیں لٹیرا ہے، عزت کا لٹیرا ہے، مگر میرے گناہ مجھے شرمسار کر دیتے تھے۔ لیکن آج میں خود ہی آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکی سب کچھ بتا کر اب بری طرح سسک رہی تھی۔ میرا شوہر سر جھکائے کھڑا تھا، جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، اور اس کا کردار اتنا گھٹیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حماد تو نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کا تو چہرہ بہت مکروہ تھا، بہت بھیانک تھا۔ حماد نے کہا کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہک گیا تھا، کہنے لگا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا،
तुम्हारे घर वालों को भी समझा लूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की खामोश थी और मुसलसल रो रही थी। मैंने कहा, ये लड़की तुम्हें माफ़ कर भी दे हमाद, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम एक घटिया शख्स हो। मैं तुम्हें क्या समझी और तुम क्या निकले। मैंने इस लड़की को साथ लिया और अपने पहले शौहर की तरफ से जो घर मेरे नाम था वहाँ शिफ्ट हो गई। हमाद कई बार आया, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मैं अब उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। उस दिन मैंने सोचा था कि हम इंसान कितने अहमक होते हैं, हमें लोगों की पहचान नहीं होती। मैं कितने साल तक अंश को मगरूर समझकर उससे शादी से इनकार करती रही और इसी हमाद को अच्छा समझती रही, लेकिन अंश से शादी के बाद पता चला कि वो कैसा शख्स था, जिसे रिश्तों की इज्जत और मुकाम पता था। इतना अमीर था लेकिन उसकी ज़ात में गरूर तक नहीं था। वो लोगों की बहू बेटियों को भी अपने घर की औरतों की तरह इज्जत करता, और जिस हमाद को मैं अच्छा समझती रही वो धोखेबाज और घटिया निकला, जिसने एक मजबूर लड़की की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। मुझे अब इस पर भरोसा नहीं था। मैं अब उससे नफ़रत करने लगी थी। रात का वक्त था, मैं सो रही थी जब अचानक मुझे इस लड़की की आवाज़ आई। मैंने देखा तो ज़मीन पर लेटी दर्द से करा रही थी। इसके मुंह से खून की उल्टी आई थी। मैं डर गई। उससे पूछा कि ये सब क्या है और तुम कब से इतनी बीमार थी। उसने दर्द में भी मुस्कुराते हुए नकाहत से उठते हुए कहा, मुझे जो बीमारी है लास्ट स्टेज पर है। मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, मौत का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उसने नकाहत से साइड टेबल से रिपोर्ट्स निकालीं, जिन्हें पढ़कर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उसके गले लगकर रोने लगी। वो भी रो रही थी और कहने लगी, मैं अपना आखिरी वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं इस काबिल नहीं हूँ इस इज़्ज़तदार घराने की बेटी कहलवा सकूँ। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए उसको गले लगाया और हम दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अचानक एहसास हुआ जैसे वो बेजान होती जा रही है। मैं उसे देख कर डर गई और जल्दी से हमाद को कॉल की। मुझे इस वक्त लगा वही कुछ कर सकता है, हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे इस वक्त इस लड़की की जान बचानी थी। थोड़ी देर में हमाद एम्बुलेंस के साथ आ गया और हम इस लड़की को अस्पताल ले आए। इसके घर वालों को हमाद ने कैसे बुलवाया और क्या कहा पता नहीं, लेकिन मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स और एक औरत पिछले 1 घंटे से बैठे रो रहे थे। मैं उनके साथ बैठ गई और उन अम्मा जी को तसल्ली दी तो कहने लगी, हम तो समझे थे ये मर गई होगी, हम तो सब्र कर चुके थे, लेकिन आज फिर से इसे मरता देखने को हम जिंदा हैं। ये हमारी इकलौती बेटी है, 5 भाइयों की इकलौती बहन। हमने इसे आज़ादी दी, बस यही हमारी गलती है, और उसने इस आज़ादी में हर हद पार कर दी। नशा करने लगी, लड़कों से दोस्तियाँ, घूमना फिरना। हमने जब समझाया तो इसने घर छोड़ दिया। इसलिए हम नहीं समझते कि सिर्फ डॉक्टर हमाद का कसूर है। जब लड़की खुद चारा साबित हो तो मर्द भेड़िया ही बन जाता है। डॉक्टर हमाद ने हमसे माफ़ी मांगी थी कि वो इस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन इस वक्त ये घर लौट चुकी थी। डॉक्टर हमाद भी इस गुनाह में हाथ रंगने से बच गया। वो कसूरवार होगा, लेकिन अकेला वो कसूरवार नहीं। हमारी बेटी भी है जिसका मगरबी लिबास और फैशन की आड़ में ख़ुद को मॉडर्न कहना खुद दावत देता है लोगों को कि आओ देखो मुझे, मैं चलती फिरती दावते गुनाह हूँ। इसलिए तो पर्दे को और बेटी की तरबियत को बहुत सी बातों को देखते हुए करना चाहिए। काश मैं अच्छी माँ साबित होती, इससे इस दलदल में जाने ना देती, उसे वक्त देती तो आज ये यहाँ इस हाल में ना होती। वो औरत अब रो रही थी। जब वो बूढ़ा शख्स जो इस लड़की का बाप था बोला, जितना रोना है रो लो, अब क्या फ़ायदा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने तो मुझसे रोने का हक भी छीन लिया। रोऊंगा तो लोग कहते हैं कि कमज़ोर मर्द है, घर की औरतों को संभाल नहीं सका, अब रोता है। इसी वक्त डॉक्टर्स कमरे से बाहर आई और बताया कि बच्चा बच गया है, लेकिन वो लड़की नहीं बच सकी। मैंने हैरत से और दुख से अपनी चीख को रोका था। अभी कल ही तो बिल्कुल ठीक थी। ज़िंदगी इतनी गैर यकीनी और मुख्तसर सी चीज़ है। इस दिन मैंने अपनों से बिछड़ जाने के दर्द को महसूस किया था। वो जैसी भी थी, लेकिन अपने पीछे रोने वालों को छोड़ गई थी। इसमें कसूर जिसका भी था, लेकिन एक लड़की अपनी जान से चली गई थी और बहुत सी नस्रों में कसूरवार भी थी। एक और गुनहगार इस दुनिया में उसकी कोख से जन्म ले चुकी थी, जिसे मैंने गोद ले लिया, और इस राज को राज रखने के लिए यही कहा गया कि माँ और बच्चा दोनों मर गए थे, और वो मर्द जिनकी वजह से सब हुआ था मुआशरे में अपना मुकाम पे थे,
کیونکہ اس لڑکی کے گھر والے خود کو اور اس لڑکی کو قصوروار کہہ کے خود ہی اس مردوں کے معاشرے کو معاف کر چکے تھے۔ اس لڑکی کو فوت ہوئے 10 دن ہونے والے تھے، لیکن میرے ذہن سے ایک وہ لمحہ نہیں نکلتا تھا۔ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ میرے گھر والے مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن میری ماں آئی اور کہنے لگی کہ حماد کو معاف کر دو، وہ شرمندہ ہے۔ میں نے ماں کو دیکھا اور پوچھا، اگر ابا ہوتے حماد کی جگہ تو کیا آپ ابا کو معاف کر دیتی؟ ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں کر دیتی، کیونکہ میں ایک عورت ہو کے بھی یہی سمجھتی ہوں کہ مردوں کو بہکانے میں عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں، پردے دار ہیں، اپنی حدود جانتی ہیں، تو کسی مرد کی ہمت نہیں کہ وہ کسی عورت کو نوالا بنا لے۔ عورت اگر با کردار ہو، پارسا ہو، تو ہر مرد اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو یہی طے تھا کہ ہم عورتیں ہی سمجھوتا کریں۔ دوسرے دن میں اپنے سسرال آ گئی۔ حماد نے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کوئی وضاحت، نہ معافی، نہ مجھے ضرورت تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، یہی میرے بس میں تھا۔ شادی کے 3 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ اس کی تربیت ایسے کروں گی کہ اسے اپنی حدود اور عزت کا پتہ ہو۔ جہاں سے گزرے لوگوں کی نظریں خود بخود جھک جائیں۔ میں نے اس لڑکی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا۔ دونوں آج تک نہیں جانتی کہ سگی بہنیں نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی ماں کے گناہوں کی سزا اس سے ملے، اسی لیے حماد سے کہا کہ وہ بھی کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا کہ اس لڑکی کی بیٹی رمشا ہمارے پاس ہے۔ رمشا سے مجھے اتنی ہی محبت تھی جتنی اپنی بیٹی سے تھی۔ میری بیٹی اور رمشا اکثر ہی لڑتی رہتی تھی اور میں ہمیشہ رمشا کی سائیڈ لیتی تھی اور حماد ہماری بیٹی کو ہی صحیح سمجھتا۔ میں اکثر کہتی کہ یہ ٹھیک نہیں، رمشا کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لیکن حماد کی لاجک تھی کہ رمشا کی سائیڈ لینے کو تم ہی کافی ہو۔ رمشا اب ضدی ہوتی جا رہی تھی، بات بات پہ بحث کرنے لگی تھی۔ میں برداشت کر لیتی تھی، لیکن حماد اسے ڈانٹ دیتا۔ وہ اب یہی کرتی تھی کہ باتیں ہم سے چھپانے لگی تھی۔ 9ویں کے پیپرز ہو رہے تھے جب میرا بھانجا جاب کے سلسلے میں ہمارے گھر آیا تھا رہنے۔ اس کے دفتر سے ہمارا گھر قریب تھا۔ میں نے اور حماد نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ یہیں رہے۔ میرا بھانجا بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ میری بیٹی اور میرا بھانجا دیر تک کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ جب میں آئی تو کسی بات پر لڑنے لگے۔ میری بیٹی نے کہا کہ میں ماما کو بتا دوں گی، رمشا تمہیں کال کرتی ہے۔ میرے تلووں سے زمین نکل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ کمرے میں جائے اور اپنے بھانجے سے کہا کہ کیا بات تھی، رمشا کیوں کال کرتی ہے تمہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ پھپھو آپ وعدہ کریں اسے کچھ نہیں کہیں گی، وہ بچی ہے۔ لیکن میں بچہ نہیں ہوں۔ اس عمر میں ہم دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس اٹریکشن کو محبت سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسے سمجھا چکا ہوں، لیکن میں فکر مند کیسے نہ ہوتی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح فجر کے وقت جب میں نماز کے لیے رمشا کو جگانے گئی تو وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، ماما آپ کا بھانجا مجھے اگنور کرتا ہے، پہلے باتیں کرتا تھا مجھ سے، اب اس نے مجھے کہا کہ میں کال نہ کروں۔ میں نے اس وقت اسے پیار سے سمجھایا کہ رمشا جب تک تم کزن تھی وہ بات کرتا رہا، تمہیں بچی سمجھ کے تمہاری باتیں سنتا تھا، لیکن جب اسے لگا کہ تم اسے صرف کزن نہیں سمجھتی تو وہ صرف کزن ہی بن گیا۔ اس لیے سمجھ جاؤ وہ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن اس دن میں نے ایک سرکش لڑکی دیکھی جسے صرف اپنی ہی کرنی تھی۔ اس نے کمرے کی چیزیں توڑنی شروع کر دی، کہنے لگی آپ تو چاہتی یہی ہیں، آپ کو اور پاپا کو مجھ سے محبت ہی نہیں، آپ لوگ چھوٹی کو ہی اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کا بھانجا بھی اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس دن میرا ہاتھ اٹھ گیا اور مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ خون کی واقعی زبان ہوتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اپنا آپ دکھاتا ہے۔ رمشا نے میرے بھانجے میں دلچسپی لے کے غلط کیا یا نہیں وہ الگ مسئلہ تھا، لیکن اس کا اتنی سی عمر میں یہ کہنا کہ اس کی بہن ہی سب کی وجہ ہے اور کم عمری میں ان جھنجھٹوں میں پڑ جانا۔ میں نے حماد کو بتا دیا ان باتوں کا، میرے بھانجے کو بھی پتہ چل گیا اور وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ اس نے رمشا کا نمبر بلاک کر دیا۔ بات کو 2 سال گزر گئے۔ رمشا پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میرے اسی بھانجے کا رشتہ آیا، لیکن رمشا کے لیے نہیں، میری چھوٹی بیٹی کے لیے۔ میں حیران تھی لیکن خوش بھی تھی کہ چلو ایک بیٹی تو اپنوں میں چلی جائے گی۔ حماد سے بات کر کے میں جواب دیتی،
اس سے پہلے ہی رمشا کمرے میں آئی اور بولی کہ میں نہ کہتی تھی کہ آپ کا بھانجا میری چھوٹی بہن میں دلچسپی لے رہا تھا، اسی لیے اس نے 2 سال بعد اسی کے لیے رشتہ بھیجا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تم اس سب سے دور رہو، لیکن میں بھول گئی کہ وہ میری بیٹی نہیں تھی، وہ تو اس لڑکی کی بیٹی تھی جس نے اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اپنی الگ ہی دنیا بنانے نکلی تھی اور برباد ہو گئی تھی۔ میں اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کرتی؟ رمشا نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور میں نے اپنے بھانجے سے بات کی کہ رمشا بھی تو میری بیٹی ہے، تم اس سے شادی کر لو، لیکن اس نے جو کہا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی ناجائز اولاد سے جائز رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ میں حیران تھی، تو کیا صرف یہی وجہ تھی رمشا کو اگنور کرنے کی؟ میں نے اپنے بھائی سے بات کی، ان کی بھی یہی مرضی تھی۔ میں نے جواب دے دیا اور کہا کہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، اگر کسی نے دوبارہ یہ بات کی تو ہر رشتہ توڑ دوں گی۔ رمشا کینیڈا چلی گئی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور ایک دن فون آیا کہ وہیں کسی مسلمان لڑکے سے اس نے شادی کر لی۔ حماد نے اس گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ میرے بھائی نے پھر سے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا، لیکن اس بار میں انکار نہیں کر سکی۔ آج بھی مجھے وہ پیاری لیکن بد نصیب لڑکی بہت یاد آتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اللہ ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ ماؤں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ صرف بیٹی کی نہیں، بیٹے کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اسے پتہ ہو ہر لڑکی کی عزت اتنی ہی اہم ہے جتنی میری بہن کی عزت مقدس ہے۔ جو اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کی عزت مٹی میں نہیں ملا سکتا۔